بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1900 عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البغی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن طعنہ زنی نہیں کرتا ہے، ایک مومن ایک دوسرے پر لعنت نہیں کرتا ہے، نہ فحش گوئی کرتا ہے اور نہ بدخلق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اہم باتیں مسلمانوں کے لیے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات، لیس المؤمن بالطعان، ایک مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر طعنہ زنی کرے۔ طعنہ زنی کسے کہتے ہیں؟ بات کچھ اور ہو رہی ہے، بیچ میں کوئی ایسا جملہ کس دینا جو دوسرے کی دل آزاری کا سبب بن جائے۔ یاد رکھیے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرمایا کہ لوگوں، جس طرح سے آج کا دن، آج کا مہینہ اور یہ جو جگہ ہے، یہ تینوں چیزیں حرمت والی ہے، اسی طرح سے تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کی طرف مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے بیت اللہ، تو کتنا حرمت والا ہے، تو کتنا عظیم الشان ہے، تو کتنا مقدس ہے۔ پھر ہم سے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے اس چیز کے بارے میں جس کا تقدس اس سے بھی زیادہ ہو؟ میں نے کہا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو کا تقدس اس سے زیادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کو نقصان پہنچایا، وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے برابر ہے۔ اس حدیث پاک میں جو دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ولا باللعان، کہ ایک مومن دوسرے پر لعنت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بد دعا کے جتنے بھی کلمات ہیں وہ سب لعنت میں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غلام پر غصہ آ گیا اور لعنت کے کچھ الفاظ آپ نے کہہ دیے۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا، لعانین و صدیقین کلا و رب الکعبہ، لعنت کرنے والے اور صدیق ہرگز رب کعبہ کی قسم دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر ندامت ہوئی اور فوراً آپ نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ عام طور پر بد دعا کے الفاظ خواتین استعمال کرتی ہے۔ بد دعا کے جتنے بھی کلمات ہیں وہ سب کے سب لعنت ہی میں داخل اور شامل ہیں۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ولا الفاحش، ایک مومن فحش گو نہیں ہوتا ہے، فحش کلمات استعمال نہیں کرتا ہے۔ چوتھی بات آپ نے بیان فرمائی، ولا البغی، اسی طرح سے ایک مومن بدخلق بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بار یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، السلام علیکم۔ السلام علیکم کے معنی آتے ہیں تم پر موت ہو، تمہاری موت ہو۔ دراصل یہ یہودیوں کی عیاری اور چالاکی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی تھی۔ فوراً آپ نے جواب دیا، وعلیکم السلام، اور تمہاری موت ہو۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے کہا کہ عائشہ، مہلاً یا عائشہ،
اے عائشہ چھوڑ دو، اے عائشہ نرمی سے کام لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں سنا کہ وہ کس طرح کا جملہ استعمال کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے سنا، اسی لیے میں نے صرف وعلیکم کہا، یعنی تمہاری موت ہو۔ ان چاروں باتوں کے ذریعے سے نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک مومن وہ ہوتا ہے جو طعنہ زنی نہیں کرتا، لعنت کے الفاظ استعمال نہیں کرتا، فحش گوئی نہیں کرتا اور بدخلقی کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔